رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف چمکتے لاتعداد ستاروں کو دیکھ کر ایک خیال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں؟ کیا ان لاکھوں کروڑوں ستاروں اور پلانٹس میں ایک بھی نہیں ایسا جس میں ارتھ کی طرح زندگی پائی جاتی ہو؟ اگر ایک پل کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ اس یونیورس میں صرف ارتھ ہی ہے جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے، تو یہ بات بھی انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر واقعہ ہی زندگی صرف ارتھ پر ہی ہے تو پھر اتنے کروڑوں ستاروں کا آخر مقصد کیا ہے؟ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کے لیے ہم انسان مسلسل جستجو کر رہے ہیں، اور اب تک اربوں ڈالر بھی خرچ کر چکے ہیں۔ اسپیس میں موجود دوسرے پلانٹس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو پھر آخر وہ ایلینز دکھتے کیسے ہیں، اور ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، اور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی وہ واحد سیارہ ہے جو ارتھ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ 3,84,000 کلومیٹر دور ارتھ کے گرد گول چکر لگانے والا چاند کی طرف 1968 میں پہلی بار ایک اسپیس کرافٹ بھیجا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8، اور اس کا مشن تھا کہ اس کو چاند کا ایک اوربٹ کر کے واپس آنا تھا۔ اپولو 8 میں 3 ایسٹروناٹس موجود تھے جن کو چاند تک جانے میں پورے 68 آورز لگ گئے تھے۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے دوران ان کو کوئی عجیب چیز تو نہیں دکھی، لیکن یہ تینوں ایسٹروناٹ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا۔ یعنی جیسے ہم سن سیٹ اور سن رائز دیکھتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، اور اس حسین منظر کی فوٹو بھی پہلی بار اپولو 8 سے لی گئی تھی۔ اس مشن کے اگلے ہی سال یعنی 1968 جولائی میں ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 11 پہلی بار چاند پر لینڈ ہوا تھا، اور کمانڈر نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند پر قدم رکھا۔ ایلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر 2 گھنٹے 15 منٹ مون واک کی، اور وہاں کی مٹی کے سیمپل لے کر واپس ارتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ کیونکہ چاند پر نہ ہی ہوا چلتی ہے اور نہ وہاں پر آکسیجن ہے، اسی وجہ سے آج بھی وہاں ایسٹروناٹس کے جوتوں کے نشانات موجود ہیں۔ ناسا کے مون مشن کے دوران کسی کو بھی ایلینز نظر نہیں آئے، لیکن چاند کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹس جو مسلسل ہمیں چاند کی فوٹو بھیجتی ہے، اس میں کافی کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلینز ریسرچر اسکاٹ سیویرنگ کا ماننا ہے کہ ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی چاند کی فوٹوز میں سے ایسے کئی اسپاٹ دیکھے گئے ہیں جہاں انڈر گراؤنڈ ایلینز کے ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی فوٹو میں چاند پر ایک ایسا اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ چیز چاند سے دیکھنے والی چیزوں سے کافی زیادہ تر مختلف ہے اور کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتی۔ جب اسکاٹ نے اپنی ریسرچ پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا یقین کرنا مشکل تھا۔ چند ہی دنوں بعد جب ناسا نے چاند کی فوٹوز اپڈیٹ کی تو وہ بلڈنگ نما چیز وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ اگر چاند پہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو پھر یہ بلڈنگ نما چیز یہاں سے غائب کیسے ہو گئی؟ یا تو ناسا نے اس کو ایڈٹ کر کے چھپایا ہے، یا پھر واقعہ ہی چاند پر کوئی نہ کوئی ایلینز ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بات صرف چند فوٹوز میں دیکھنے والے چند سٹرکچر کی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کو چاند کی ڈارک سائیڈ، یعنی وہ سائیڈ جو ہمیں ارتھ سے نظر نہیں آتی، بہت بڑا ایریا ملا جو چاند کے بقایا حصے سے کافی زیادہ مختلف تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ایریا صرف ڈیفرنٹ ہی لگ رہا تھا، لیکن تحقیق کے بعد جو معلوم پڑا وہ زیادہ حیرت انگیز تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ چاند کا یہ حصہ 43,000 اسکوائر کلومیٹر جتنا ہے، اور یہ اس مٹی سے نہیں بنا ہوا جو ایسٹروناٹ لے کر آیا تھا، بلکہ یہ ایک میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنٹسٹ کا تو ماننا ہے کہ قریب 400 ارب سال پہلے بہت بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا۔ لیکن کئی ریسرچرز اس بات کو نہیں مانتے اور اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے، کیونکہ اگر اتنا بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکراتا تو چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ میٹل سے بنا چاند کا یہ حصہ انڈر گراؤنڈ ایلین سویلائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے تو ابھی تک 21 رپورٹس مارس پر بھیجے جا چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے تقریباً 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے دوران ہر 2 سالوں بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن مارس ارتھ کے کافی زیادہ قریب تر ہو جاتا ہے۔
اور اس دن پہ یہ ڈسٹینس صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹینس بھی کوئی اتنا زیادہ کم نہیں ہے۔ ارتھ سے مارس تک جو بھی روبوٹ گئے ہیں ان کو وہاں تک پہنچنے میں پورے 7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹس میں سے 17 تو وہاں پر لینڈنگ کے دوران ہی کریش کر گئے تھے، جبکہ صرف 4 روبوٹس ایسے ہیں جو کامیابی سے لینڈنگ کر گئے اور ابھی تک مشن پر ہیں۔ ابھی تک ان روبوٹس نے ہمیں مارس کی جتنی بھی تصویریں بھیجی ہیں ان میں بہت سارے اسٹرینج آبجیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایلینز ریسرچر اسکاٹ چیورنگ کا کہنا ہے کہ مارس سے ہمیں ایسی انفارمیشن ملی ہیں جن کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مارس پر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو مارس کی فوٹو میں چھوٹے پیرامڈز بھی دکھے، یعنی پیرامڈز جنہوں نے ارتھ پر ہی بہت سی میجسٹری کھڑی کر رکھی ہے، ایسے ہی چھوٹے پیرامڈز مارس پر بھی دکھائی دیے گئے۔ مارس پر موجود کرسٹی روور میں بہت سارے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان پتھروں میں ایک پتھر سب سے الگ دکھتا ہے جس کی شکل بالکل پیرامڈ جیسی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی نے خاص طور پر یہ پیرامڈ یہاں پر بنائے ہیں، لیکن کس نے؟ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ مارس پر چھوٹے چھوٹے قد کے ایلینز موجود ہیں جنہوں نے یہ چھوٹے پیرامڈز بنائے ہیں۔ کرسٹی روور جس کو بنانے میں ناسا کے $12.5 ارب خرچ ہوئے تھے، اس نے مارس پر لینڈنگ کے بعد ہزاروں فوٹو بھیجی۔ زیادہ تر فوٹوز میں صرف پتھر اور پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن چند فوٹوز ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر کافی زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان فوٹوز میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ ان فوٹوز میں سے سب سے زیادہ فیمس ہونے والی 1976 میں وکنگ 1 نے کیپچر کی تھی، جس میں مارس پر ایک بہت بڑا فیس دیکھا جا سکتا ہے۔ یا تو یہ ایک اتفاق ہے یا جیسے ایشین ایجپٹس بڑے بڑے اسٹیچو بنایا کرتے تھے، ویسے ہی ایلینز نے بھی یادگار اسٹیچو مارس پر بنایا ہے۔ اس فوٹو پر ناسا کا کہنا ہے کہ یہاں پر موجود ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پر موجود لائٹ پڑنے کی وجہ سے یہ ایک شکل دکھائی دے رہی ہے۔ 2014 میں کرسٹی روور کی ایک پکچر نے ہلچل مچا دی تھی جس میں مارس پر ایک ہڈی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس ہڈی کو دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ کسی چھوٹی ہائٹ کے ایلین کی بہت پرانی ہڈی ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ گل چکی ہے۔ ناسا کے مطابق یہ کوئی ہڈی نہیں، یہ ایک پتھر ہے جس کی شکل تیز ہواؤں کی وجہ سے ہڈی جیسی ہو چکی ہے۔ چلیں یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ہڈی نہیں، لیکن 2016 میں مارس سے آنے والی اس فوٹو میں تو ایک پوری کھوپڑی بھی دکھائی گئی۔ اس فوٹو کے ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ ایلین ریسرچر کا تو پورا یقین ہے کہ مارس پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یا تو یہاں ایلینز کا بسیرا ہے یا کبھی ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ناسا کی ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ مارس پر کسی دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ ابھی اس ایلین کھوپڑی سے معاملہ نپٹا ہی نہیں تھا کہ مارس کیوریوسٹی روور کی ایک اور فوٹو نے دھوم مچا دی۔ اس فوٹو میں ایک ایسا پتھر دکھایا گیا جس کی شکل ارتھ پر موجود مچھلیوں جیسی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہو بہو مچھلی جیسا دکھنے والا یہ پتھر، وہ بھی کروڑوں کلومیٹر، آخر مارس پر کیا کر رہا ہے؟ مارس پر موجود روورز کی وجہ سے ملنے والی انفارمیشن سے تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 3 ارب سال پہلے مارس ارتھ کی طرح ہرا بھرا ہوا کرتا تھا، اور یہاں بڑے بڑے سمندر ہونے کی بھی نشانیاں مل چکی ہیں، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ سمندر ابھی بھی مارس کی زمین کے نیچے ابھی تک جمے ہوئے ہیں، جس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ 2014 میں مارس روور نے رات کے وقت کی ایک فوٹو لی جس کو دیکھ کر مارس پر ایلین کے ہونے کا ثبوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس فوٹو میں چٹان سے ایک لائٹ آتی ہوئی دکھائی جا سکتی ہے۔ اس فوٹو کے پبلش ہونے کے بعد ایلینز ریسرچر کا کہنا ہے کہ مارس پر ایلینز کی ایکٹیویٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تو ہم انسان بول رہے ہیں کہ مارس ایک بنجر پلانٹ ہے، اصل حقیقت کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے کافی زیادہ مشکل ہے۔ مارس پہ کئی فوٹوز ایسی بھی کیپچر کی گئی ہیں جس میں اسٹیچو دیکھے جا چکے ہیں۔ 2018 میں کیپچر ہونے والی اس فوٹو میں پتھر سے بنا ہوا اسٹیچو کا فیس واضح طور پر دیکھا گیا، جبکہ 2015 کی ایک فوٹو میں ایک دور پہاڑ پر ایک فیمیل کا اسٹیچو بھی دیکھا گیا۔ ایلین ریسرچر کے اسکاٹ فیرنگ نے یوٹیوب چینل پر کہا کہ مارس کی فوٹو پہ جتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اتنے زیادہ ثبوت مل رہے ہیں۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ مارس پر موجود ایلینز ہم سب سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہیں، کیونکہ ایک فوٹو میں انہوں نے مارس پر ایک بہت بڑا انجن بھی دیکھا
جس کے اوپر مٹی کی تہ جمنے کی وجہ سے وہ دوسرے پتھر کے کلر جیسا دکھ رہا تھا۔ یا تو یہ ایک انجن ہے، یا کسی ایلین کے کرافٹ کا ٹوٹا ہوا حصہ، یا پھر صرف ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید ہے کہ پاشا ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔